بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں آئینی ترمیم۔ سب سے پہلے تو ہم اہلیان پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آنے والے ملک پاکستان میں سود کے خاتمے کے اوپر ایک اہم پیش رفت کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک ایسا پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر معرض وجود کے اندر آیا، اور انشاءاللہ 2028 تک ہمارے اس ملک پاکستان میں سود کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو سود ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن پاک میں سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ضروری مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کوششوں سے یہ بھی آئین اور آئین کے اندر شق بنائی گئی کہ 2028 31 اکتوبر تک پاکستان سے سود کو مستقل ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو ہماری پاکستانی قوم ہے یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ ان میں سے اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہماری پاکستانی قوم کی جو اکثریت ہے وہ ناقبت اندیش بھی ہے، احسان فراموش بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس آئین کو بنانے میں اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں کار فرما ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن جن لوگوں نے سود کے خاتمے کی پیش رفت کے لیے یہ آئین بنانے میں کردار ادا کیا ہے، ہم اس کے احسان مند ہوتے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے۔ اور پھر اس کا ظاہر سے ثبوت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں، اس سود کی پیش رفت کی طرف جو آئین بنایا گیا، جو ترمیم پیش کی گئی، تو اس کے بعد اس کی مبارکباد دینے کے لیے باقاعدہ کراچی سے اسلام آباد آئے، اور اس بڑھاپے میں آ کر انہوں نے مولانا کو مبارکباد دی کہ یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا کہ ہمارا ملک پاکستان انشاءاللہ 2028 میں پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا کہ جس کے اندر سود کا مستقل خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن اب آتے ہیں ہم اس اعتراض کی طرف جو بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر سود کا خاتمہ کرنا ہی تھا تو 2028 کی تاریخ کیوں رکھی گئی؟ آج ہی سے سود کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیتوں پر شک ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ محض یہ لولی پاپ دیا گیا ہے قوم کو، اور ان کا سود کے خاتمے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سود کا خاتمہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ رات میں آپ سوئیں، جب صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس طرح بالکل ناممکن ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں پوری دنیا کی جو معیشت کی بلڈنگ ہے وہ سود کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ آپ کا واحد ملک ہے پاکستان جو 2028 تک ان 4 سالوں میں تدریجاً آہستہ آہستہ سود کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، اس کے لیے ادارے بنائے جائیں گے، اس کے لیے ایسے افراد پیدا کیے جائیں گے جو تدریجاً آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرتے کرتے بالآخر 31 اکتوبر 2028 یعنی 1 نومبر 2028 کا جو سورج ہمارے ملک میں طلوع ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ سود سے پاک پاکستان ہوگا۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں علماء کے اوپر جنہوں نے یہ ترمیم پیش کی اور سود کے خاتمے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور محنت کی، یہ سوائے ان کی احسان فراموشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم بیک آواز ہو کر، پوری قوم ایک ہو کر، ہم ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے ہمارے ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی پیش رفت فرمائی اور اتنا بڑا کام انجام دیا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھیں وہ 1 نومبر کا سورج 2028 کا، جب ہمارے ملک پاک پاکستان سے سود کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔